السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ محترم نوجوانان کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد کہ ہم دین سیکھنا ہے، جنت کا راستہ کیسے حاصل کریں، جنت کیسے ملے گی، جنت کے لیے ہمیں کیا کیا کوششیں کرنی ہے، اور ہمارے لیے طریقہ راستہ کن کا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے مجلس علماء اہل حدیث کے صدر جناب شیخ مجیب الرحمن صاحب محمدی حفظہ اللہ انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شیخ نور حسن سلفی حفظہ اللہ بھی ہیں، وہ بھی کچھ سمجھائیں گے۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے موبائل فون سائلنٹ کر لیں یا سوئچ آف کر لیں۔ دیکھیے، ایسی مجلسیں بار بار نہیں آتی۔ آپ یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ یہ محفل میں مجھے کچھ سیکھنا ہے۔ جو بھی نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ فائدہ دے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو نصیحت کیجئے، کیونکہ یہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے آج کے دن مشورے کے ساتھ پروگرام طے کیا ہے۔ اب اس پروگرام کا آغاز شیخ حافظ نور حسن سلفی حفظہ اللہ فرمائیں گے۔ میری مراد کہ وہ آئیں، تلاوت کلام سے اس محفل کا آغاز کریں اور اس محفل کو پر رونق بنائیں۔ شیخ نور حسن سلفی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اس کے بعد
تربیت اور اصلاح کی اصل کڑی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری دعوت کی اصل بنیاد توحید ہے۔ توحید کیا ہے، اس کے کیا اقسام ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے، توحید پر قائم رہنے والے کی کیا فضیلت ہے، انشاءاللہ ابھی شیخ مجیب الرحمن صاحب محمدی حفظہ اللہ سمجھائیں گے۔ اگر آپ اس عنوان کے تعلق سے کوئی بھی سوال ہو تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام پریکٹیکل تربیتی انداز سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ آج کا یہ پروگرام ایک تعلیمی اور اصلاحی اور تربیتی پروگرام ہوگا، جس میں سوال جواب کی شکل میں چند باتیں آپ کے ساتھ کی جائیں گی، اور اسی طرح بورڈ کا استعمال کر کے توحید کی اہمیت کو سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین جس مقصد کو لے کر یہ پروگرام آغاز کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں۔ بے انتہا درود و سلام ہو پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمارے سامنے نجات کا راستہ، جنت کا راستہ، جسے اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے توحید کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس بات کا ہم کو سبق دیا۔ آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھی گئی کہ جنت کا راستہ کیسے حاصل کریں یا نجات کا راستہ کیسے اختیار کریں۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، جنت اپنے زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ توحید کو اختیار نہ کریں۔ الحمدللہ ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں توحید پرست ہیں۔ اب توحید کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، عام طور پر ہم بیانات میں اسی طرح دروس میں سنتے آئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ایک سوال کی شکل میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر توحید نجات کا ذریعہ ہے، ایسی صورت میں توحید کسے کہتے ہیں؟ کون بول سکتی؟ توحید کا لغوی معنی یا توحید کا معنی جو بتا سکتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے؟ حقیقی جو عبادت کے لائق ہے اس کی عبادت کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ جی، اور کوئی بول سکتے ہیں؟ اللہ کو صحیح طور پر پہچاننا توحید، اور اللہ ایک ہے اس کو ماننا، اور لفظ توحید کئی مرتبہ ہم نے سنا، اور جہاں تک ہمارا جو عقیدہ ہے اس پر بالکل پکا اور مضبوط ہے۔ توحید کا لفظ جتنا زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں شاید کہ کوئی اور اتنا یہ لفظ استعمال نہیں کرتا۔ سوال یہ تھا کہ توحید کا معنی کیا ہے؟ 3 جوابات ہمارے سامنے آئے، اس میں جو صحیح جواب ہے، توحید کا معنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا۔ یہ لغت میں معنوی اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا۔
اب شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی جو اصطلاح ہے قرآن اور حدیث کے روشنی میں اہل علم نے توحید کی تعریف کیا بیان کی ہے، اس کا ملتا جلتا جواب بھی ہمارے سامنے آیا۔ اللہ کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں اکیلا ماننا۔ اللہ ایک ہے، اس کی ذات اکیلی، اسے سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں، وہ سب کی سپورٹ کرنے والا، اس کی ذات میں اسے اکیلا سمجھنا۔ ہمارا رب یا ہمارے اللہ کی ذات ایسی ہے جو اکیلی ذات ہے، اس کے لیے کسی قسم کی مدد کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ صفات یعنی اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں اس میں بھی وہ اکیلا، اس جیسا وہی اکیلا، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے جیسے بہت سارے ہو سکتے ہیں، آپ کے جیسے بہت سارے ہو سکتے ہیں، دنیا کی ہر مخلوق کے جیسے بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک خالق جو اللہ کی ذات ہے اس کے جیسا لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسے صفات کسی کے نہیں ہیں، اس میں اکیلا ماننا۔ اور اللہ تعالیٰ کے افعال میں اللہ کو اکیلا ماننا۔ اللہ کے افعال کیا ہیں؟ اللہ جو کام کرتا ہے، اللہ کیا کام کرتا؟ ہم کو روزی دیتا، اولاد دیتا اور بے شمار نعمتیں ہم کو دیا ہے۔ یہ تمام چیزوں کے دینے میں جو اللہ کا کردار ہے، جو اللہ کے افعال ہے، جو اللہ کے کام ہیں، ان تمام چیزوں میں اکیلا اللہ کو ہی ماننا۔ روزی دینے والا، اولاد دینے والا، عزت دینے والا، جان دینے والا، جان نکالنے والا، زندگی اور موت دینے والا، یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے تمام کاموں میں، افعال میں اللہ کو ایک ماننا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ کو ہم نے ذات میں ایک مانا، صفات میں ایک مانا، اور اسی طرح اس کے کاموں میں ہم نے اس کو ایک مانا، تو اب ہم کو یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ ہماری عبادت کا لائق ہے، وہی ہماری عبادت کا مستحق ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عبادت کرنا، جب ہم نے اللہ کو ایک مان کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا تو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ مختلف قسم کی عبادات ہیں، چند ایک عبادات کو ہم اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کون سی عبادت ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندے، ایک عبادت ہے جو اللہ کے لیے بھی کر رہے ہیں اور ایک عبادت ہے جو غیر اللہ کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ کون سی عبادت ہو سکتی؟ شرک اللہ کے لیے کرتے ہیں، توحید اختیار کریں نا اللہ کے لیے۔ جیسے سجدہ عبادت ہے، اللہ کے لیے بھی کیے جا رہے ہیں سجدے، غیر اللہ کے لیے بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو جو عبادت سجدے کی شکل میں اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اس عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ یہ اگر کریں گے تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے تعریف کا جو کیا ہے، توحید کی اصطلاحی جو تعریف ہے، اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے افعال میں اور اس کے لیے عبادت میں، ان تمام چیزوں میں ایک ماننے کے بعد اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کا مطلب ہوا توحید۔ اب توحید ہم نے سمجھ لیا، توحید کو اختیار بھی کر لیا، اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ توحید میں سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے دو چیزوں کی گواہی دینا۔ ایک اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کلمہ شہادت جسے کہتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے زبان سے اس کلمے کا اقرار نہیں کریں گے اور اس کے اندر کے باتوں کی شہادت نہیں دیں گے، ہم اپنے آپ کو توحید پرست کہہ نہیں سکتے۔ تو اس میں جو دو باتیں ہیں، اس میں سے پہلی بات کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ عبادت کے لیے صرف
اللہ کی ذات ہے، وہ معبود برحق ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ زبان سے ہم نے اقرار کر لیا، اللہ کو ایک مان کر کے توحید کو بھی اختیار کر لیا۔ اب عبادت کرنا، تو ہم کہاں تک عبادت کر رہے ہیں؟ توحید کے اقرار میں سب سے پہلے عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کو ماننے کے بعد اس کی عبادت کرنا، یہ پہلا کام ہے۔ آج بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، لیکن زبان کے اقرار کی حد تک، لیکن جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو عبادت میں ہم کوسوں دور ہیں۔ ہمارے اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کون بتا سکتے ہیں؟ اللہ کیوں اس دنیا میں ہم کو پیدا کیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ سورۃ الذاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب ہم انسانوں میں ہیں، انسانوں میں بھی توحید پرست ہیں اور اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، تو سب سے پہلا حق اللہ کی عبادت کرنے کا کس پر ہے؟ توحید کو اختیار کرنے والوں کا ہے یا توحید کا انکار کرنے والوں کا ہے؟ انکار کرنے والوں کا، اقرار کرنے والوں کا، کیونکہ عبادت کے لیے ماننا ضروری ہے۔ ہم نے مان لیا تجھ عبادت کے لائق، لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب میں نے زبان سے اقرار کر لیا، ایسی صورت میں میری ذمہ داری کیا بنتی؟ اب اس کے مطابق میں عمل کرنا، عبادت کرنا۔ کر رہے ہیں الحمدللہ، 5 وقت نماز کی شکل میں اور دیگر عبادات کی شکل میں عبادت کر رہے ہیں تو الحمدللہ۔ اگر نہیں کر رہے تو توحید کے جو تقاضے ہیں اس میں سے پہلا تقاضا اللہ کی عبادت میں ہم پیچھے ہیں، جسے ہم مکمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کو یہ کیوں ماننا اور اس کی عبادت کیوں کرنا، کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ تو اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا میں نے تم کو پیدا کیا میری عبادت کے لیے۔ تو اللہ چونکہ ہم کو پیدا کیا ہے، اس پیدا کرنے کے بنیاد پر، پیدا کرنے کے احسان پر، احسان کا بدلہ دیتے ہوئے ہم کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے والے مخلوقات میں سے انسانوں کے اندر مسلمان کو بھی پیدا کیا، غیر مسلم کو بھی پیدا کیا۔ اب ایسی صورت میں ہم کو اللہ نے پیدا کیا، اس احسان میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس میں کون آگے بڑھیں گے؟ سب سے پہلے مسلمان ہی آگے بڑھیں گے نا، کیا غیر مسلم بڑھیں گے؟ ان کو وہ تصور نہیں ہے ان کے ذہنوں میں، وہ نظریہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ تصور اور یہ نظریہ کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے پیدا کیا جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے اور مجھے توحید کو اختیار کرنا ہے۔ اب یہاں پر اصل ایک بات یہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد توحید کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ حکم دینے کے بعد اللہ کو یہ کیوں ماننا چاہیے؟ قرآن مجید کے اندر مختلف اس کے وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس لیے مجھے اکیلا مانو، اس لیے مجھے اکیلا مانو، اس لیے میری عبادت کرو۔ یہ ریزن ہیں، یہ وجوہات ہیں، یہ اسباب اور کارن ہیں جن کی بنیاد پر تم کو میری عبادت کرنا چاہیے۔ بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے توحید کو اختیار کرنے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس میں سے ایک اہم بنیادی بات اللہ رب العالمین انسان کو توحید کیوں اختیار کرنا چاہیے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ساری کائنات کو اس کے سامنے رکھا اور اس کائنات میں بے شمار چیزوں کو پیدا کیا، بے شمار نعمتوں کو پیدا کیا اور کہا کہ ساری کائنات کی نعمتیں تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں، الحمدللہ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی بہت ساری نعمتیں جو اللہ نے دیا ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔
پھر بھی توحید پر پکا سچا ایمان ہمارا مکمل طور پر مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں ہو رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے دیا ہے۔ تو کیا ہمارے پاس اندازہ ہے یہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات کر رہا ہے؟ میں نے کائنات اور کائنات کے اندر بہت سارے چیزوں کو تمہارے لیے دیا، اس لیے تم مجھے ایک مانو۔ باپ کو جب باپ مانتے ہیں تو باپ کے بہت سارے احسانات ہمارے پاس ہیں، اس بنیاد پر ہم باپ کو باپ کہتے ہیں۔ ماں کے احسانات ہیں، استاد کے احسانات ہوتے ہیں، دوست کے ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ہوتے ہیں۔ ان احسانات اور ان چیزوں کو، جن چیزوں کو لے کر کے ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس بنیاد پر ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ساری کائنات دیا ہے، لیکن ہمارے اندر کمزوری ایک یہ ہے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم جتنی زندگی گزار رہے ہیں یہی ہماری کائنات ہے، یہی ہماری دنیا ہے۔ ذرا اس سے ہٹ کر کے ہم کو اس کائنات کے اوپر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مثال دیا؟ میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے مختصر لانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا کیا ہے فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ بتایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا، اور یہ زمین کو جب ہم نے پیدا کیا پوری کائنات میں پانی تھا۔ یہ زمین کیا ہے؟ بالکل کشتی کی طرح ہل رہی تھی۔ ہلتی ہوئی زمین کو ہم روکنے کے لیے اس میں کیا ہے؟ پہاڑوں کو میخ بنا کر کے گاڑ دیا، اور زمین میں ہم نے راستے کھول دیے تاکہ تم زمین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کی کوشش کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر ہم نے تمہارے لیے کیا ہے؟ آسمان بنایا، اور آسمان کو ایک مضبوط چھت کی شکل ہم نے دیا۔ آسمان کو ہم نے مضبوط چھت کی شکل دیا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے رات اور دن اور اسی طرح چاند اور سورج کو پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں پر تم غور و فکر کرو۔ یہ جو نعمتیں جس کو ہم سامنے رکھ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، بڑے عظیم نعمتیں ہیں، آج ہم نے اسے معمولی طور پر لیا ہے۔ اس لیے یہ کائنات کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کتنے چیزوں کا؟ 3 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کائنات۔ ایک چیز ہے، کیا ہے؟ کائنات۔ اسے انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ یونیورس۔ کائنات کیا بولتے ہیں؟ یونیورس۔ کیونکہ تمہیں ذرا انگریزی ماحول میں ہو سکتے ہیں یہ لفظ سنے بھی ہوں گے۔ اب کائنات عام طور پر شاید علماء اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہم کو نعمتیں عطا کیا ہے کائنات کی شکل میں دیا ہے۔ اس میں اور ایک دوسری چیز ہے، کیا ہے یہ؟ کہکشاں۔ یہ دوسری چیز، اس کو کیا بولتے ہیں؟ گیلیکسی۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ گیلیکسی۔ اور تیسری چیز ہے دنیا، ورلڈ۔ اس کا استعمال اور اس کا استعمال ہم نے سنا، اس کا استعمال بہت کم سنا۔ کیا یہ تینوں چیزیں ایک ہیں؟ کیا یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں؟ اگر ان 3 چیزوں پر بات کی جائے تو اللہ کے احسانات کتنے بڑے ہمارے اوپر ہے، کتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اللہ کو ایک ماننے کا حکم دیا اور اسے ایک مان کر کے اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اب کائنات کسے کہتے ہیں؟ ان 3 چیزوں میں سے کون بتا سکتی ہیں کائنات کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس اس کے بارے کچھ وضاحت ہے؟ جی، دنیا نیچے ہے،
جی ہوا پانی ہوا پانی کائنات ہو گئی. تھوڑے یہ سارے چیزوں کو ملا کے کائنات. جی دیکھیے یہاں پر 3 چیزیں ہیں، میں تینوں کی وضاحت کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں، نیچے سے جائیں گے تو اوپر والا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. دنیا کسے کہتے ہیں؟ زمین اور تمام ممالک کی زمین اور اس میں بسنے والے اقوام، ان 3 چیزوں کو ملا کر کے دنیا کہتے ہیں. اس کے اندر جو قوم زندگی گزار رہی ہے اور کس چیز میں زندگی گزار رہی ہے اس کو دنیا کہتے ہیں. زمینی سطح پر کہکشاں کسے کہتے ہیں؟ زمین اور تمام ممالک کی زمین اور اسی طرح قومیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور کیا چیزیں آتے ہیں؟ ستارے، سیارے، یہ تمام چیزیں آتے ہیں. ستارے اور سیارے اور یہ چیز مل کر کے کہکشاں ہوتی، کہکشاں. اچھا کائنات کب ہوتی؟ زمین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ساتھ ستارے اور سیارے اور شمسی نظام جسے کہتے ہیں، سورج جو ہمارے درمیان ہے اس کا جو ایک نظام چل رہا ہے، ان تمام چیزوں کو ملا کر جو کہکشاں بنتی. کہکشاں ایسے کئی ایک ہے کائنات کے اندر، وہ تمام کہکشاں مل کر ایک کائنات بنتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ کئی ایک زمین اور لوگوں کے حصے سے دنیا بنتی، اور دنیا، ستارے اور سیارے اور اسی طرح کیا ہے نظام شمسی کا جو وجود ہے وہ ملا کر کے کہکشاں بنتا، اور کہیں ایک کہکشاں مل کر کے ایک کائنات بنتی. یہ 3 چیزیں الگ الگ ہیں. اب میں آپ حضرات کو کائنات کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اللہ رب العالمین کتنی بڑی نعمت ہمارے لیے عطا کیا ہے، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اسے سمجھنے کے لیے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. تقریباً آج سے 90 سال پہلے تک، آج سے 90 سال، اندازہ کتنا ہوگا؟ 1925 سے لے کر کے 1930 تک، تقریباً 90 سال پہلے تک سائنسدانوں کا ایک نظریہ تھا، کائنات ایک کہکشاں ہے. اس کو ایک ہی سمجھتے تھے. آج سے 90 سال پہلے تک کائنات بولے تو کہکشاں، کہکشاں بولے تو کائنات. لیکن 1925 سے 1930 عیسوی کے بعد سے لے کر آج تک جو 90 سال کا زمانہ گزرا، اس پر تحقیق کی گئی. سائنس اس دنیا میں ترقی کرتے چلے گیا. سائنسدانوں نے اس کے اندر اتنے آگے چلے گئے. اندازہ لگاؤ یہ جو کہکشاں ہیں 90 سال پہلے صرف پوری کائنات کو ایک ہی کہکشاں سمجھا جا رہا تھا. بعد میں 90 سال کی ترقی میں سائنسدانوں نے یہ فیصلہ سنایا کائنات کے اندر صرف ایک کہکشاں نہیں بلکہ 200 ارب کہکشاں ہیں. کتنے؟ کتنا جلدی فرق پڑا. دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے، ایجادات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، علم کیسے وسیع ہو رہا ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ کافی ہے. 90 سال پہلے تک ساری کائنات کو ایک کہکشاں سمجھا جا رہا تھا، لیکن اس 90 سال کے درمیان علم اتنا ترقی کر گیا، سائنس کی شکل میں سائنسدانوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ 200 ارب کہکشاں ہیں. اب یہ 200 ارب کہکشاں کا مجموعہ کائنات کہلاتا، اور یہ 200 ارب جو کہکشاں ہیں یہ الگ الگ گروپوں میں تقسیم ہو کر کے کائنات میں چل رہے ہیں. الگ الگ گروپ ہیں ان کے، اتنے کہکشاں مل کر کے ایک گروپ بن کر کے اس کائنات میں کیا ہے اللہ کے نظام کے مطابق ان کا نظام چل رہا ہے. اب ہم جس کہکشاں میں رہتے ہیں، کائنات کے جس حصے میں ہم رہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ہم کہکشاں میں رہ رہے ہیں، اس کے اندر دنیا بھی آ گئی، زمین
اور عوام کو لے کر، اور ہم رہ رہے ہیں کائنات کے کہکشاؤں میں سے ایک کہکشاں، اس کا نام اسی کو اندازہ ہے؟ ملکی وے، ٹھیک ہے؟ ملکی وے ایک کہکشاں ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، انسانوں کی آبادی اس کے اندر ہے، انسانوں کی آبادی، انسانوں کے ساتھ جڑے ہوئے جاندار، نباتات، اور کیا ہے، چاند، سورج، یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہے، دن اور رات ہے، یہ تمام چیزیں ملکی وے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ملکی وے اس طرح کے 50 پر 2 کہکشاں، 50 پر 2 کہکشاں کیا ہے، ساری کائنات کے 200 ارب کہکشاں میں سے ایک گروپ ہے 50 پر 2 کہکشاں کا، اس میں سے ایک یہ، اس میں سے ایک 200 ارب کہکشاں ہے کائنات کے اندر تقریباً اندازے کے مطابق، اور 200 ارب کہکشاں مختلف گروپوں میں تقسیم ہو کر کے کیا ہے، نظام چلا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک گروپ 50 پر 2 کہکشاں کا ہے، اور وہ 50 پر 2 کہکشاؤں میں سے ایک ہے کہکشاں ملکی وے جس کا نام ہے، جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ 50 پر 2 میں سب سے بڑا کہکشاں ہے۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، صرف اس کا ایک اندازہ آپ لگائیں گے انشاءاللہ، یہ کتنا بڑا ہے۔ ایک کہکشاں اس کی لمبائی کے تعلق سے، ملکی وے کے کہکشاں کے لمبائی کے تعلق سے آتا ہے کہ روشنی کی جو رفتار ہے، روشنی کی جو رفتار ہے، اس رفتار کے ساتھ ایک آدمی اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اگر پہنچنا چاہتا ہے تو 1,00,000 سال کا عرصہ لگے گا۔ مثال کے طور پر، عام طور پر دنیا کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا جو ایک کنارہ ہے، ایک کنارہ ہے، یہ ملکی وے اس کا نام ہے، جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی جو لمبائی ہے، ایک آدمی اگر سفر کرے یہاں سے، اس کی لمبائی دیکھنے کے لیے، یہاں تک پہنچنے کے لیے 1,00,000 سال کا عرصہ لگے گا۔ کتنے سال کا؟ 1,00,000 سال۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ 1,00,000 نوری سال کہتے ہیں، 1,00,000 نوری سال کہتے ہیں۔ 1,00,000 نوری سال اسے کیوں کہتے ہیں؟ اس میں جو جس رفتار سے یہاں تک پہنچنے کے لیے جو فاصلہ طے کرنے کے لیے جو یہ ہوگا، روشنی کی رفتار، اور روشنی کس کی ہوتی؟ سورج کی روشنی۔ سورج کی روشنی 1 سیکنڈ میں کتنے دور تک جا سکتی؟ سورج کی جو روشنی نکلتی ہے نا، یا ہمارے آنکھوں سے نکلنے والی جو روشنی ہے، 1 سیکنڈ میں کتنی دور تک جاتی ہے؟ کوئی بول سکتے ہیں اس میں؟ 3,00,000 کلومیٹر۔ کتنے؟ 3,00,000 کلومیٹر کے کیا ہے رفتار کے ساتھ روشنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک پہنچتی۔ ہم بہت دور کی ایک چیز دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے، وہاں کا پہاڑ مجھے نظر آ رہا، آپ کو اندازہ ہے وہ پہاڑ کیسے نظر آتا؟ میرے آنکھوں سے جو روشنی نکلتی، نکلنے کے بعد وہ پہاڑ کو ٹکرا کر دوبارہ واپس آنے کے بعد مجھے معلوم ہوتا کہ وہ چیز وہاں ہے۔ کتنی رفتار سے جا کر واپس ہوئی، اس روشنی میں ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو، سامنے والی چیز کو، وہ روشنی میں دیکھتی، ٹکرا کر واپس آنا۔ آسمان کو دیکھ رہے ہیں ہم، فوراً بولتے ہیں کہ آسمان ہے۔ ہمارے آنکھوں سے یہ جو روشنی کی رفتار ہے جو نکلتی ہے، نکل کر اس سے پہنچ کر پھر واپس آتی ہے، جب جا کر کے وہ چیز، کتنا وقت لگتا ہم آسمان کو دیکھنے میں؟ فاصلہ سیکنڈ ہے، دیکھے تو روشنی کی میں اتنی تیز رفتار کے ساتھ چلنے والی روشنی کی رفتار سے اگر ایک آدمی چلے گا تو یہاں سے
کہکشاں میں جو ملکی وے کہکشاں ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی لمبائی طے کرنے کے لیے 1,00,000 سال، سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر سفر طے ہوتا۔ اب یہاں سے ایک سال میں کتنے؟ 90 پر 4 کھرب کلومیٹر۔ سال میں روشنی جو رفتار چلتی ہے کتنے کھرب؟ 100، 1000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، اس کے بعد کیا ہے؟ ارب، اس کے بعد کھرب۔ سال میں جو روشنی کی رفتار ہے جو سال میں چلتی ہے وہ کتنے چلتی ہے؟ 90 پر 4 کھرب کلومیٹر روشنی رفتار ایک سال میں چلتی ہے۔ ایک سال اگر ہم سفر کریں گے تو اتنا۔ اب ویسے 1,00,000 سال، اب اس کا ہم اندازہ لگائے تو کتنا ہوا؟ 9,40,000 کیا ہے؟ کھرب کلومیٹر اس کی لمبائی اندازے کے مطابق بتائی جاتی ہے۔ یہ تو لمبائی کائنات، یہ تو چوڑائی ہے 1,000 نوری سال، 1,000 نوری سال، مطلب یہاں سے نکل کر کے روشنی کی رفتار سے آدمی تیزی کے ساتھ سفر کرنا شروع کریں گے تو تقریباً 1,000 سال لگیں گے۔ کتنے؟ 1,000 چوڑائی میں پہنچنے کے لیے، لمبائی میں پہنچنے کے لیے 1,00,000 سال کی ضرورت ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی ہے؟ صرف میں ایک کہکشاں کی بات کر رہا ہوں، اس طرح کے کہکشاں کائنات میں 200 ہیں، 200 ارب ہیں۔ کتنے ہیں؟ 200 ارب، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب۔ اس طرح کے کہکشاں 200 ارب کائنات کے اندر ہے، جس میں سے ایک کہکشاں میں انسان زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے، اس کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ اور ایک جو کہکشاں ہے کیا ہے؟ اینڈا بول کر کے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے برابر تقریباً وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کہکشاں ہیں جو 50 کا گروپ ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، آپس میں مل کر کے ہمارے اس انسانی دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اب بقیہ جو ہمارے پاس ہیں 2 ارب کہکشاں میں، وہ کہاں ہیں، کتنے لمبے ہیں، کتنے چوڑے ہیں، انسان کے پاس ابھی اس کا پورا علم ہی نہیں آیا۔ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی نعمتیں اللہ رب العالمین ہم کو دیا ہے۔ آخر میں اس سلسلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیجیٹیئرس ڈرافٹ بول کر کے ایک کہکشاں ہیں، ہماری اس کہکشاں سے کیا ہے 40 پر 5,000 نوری رفتار کے ساتھ دوری پر ہے، دوری پر ہے ہمارے سے۔ یہاں کا ایک سمجھو کہکشاں اتنی دوری پر ہے اور یہ پوری زور کے ساتھ ہماری اس کہکشاں کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات جب میں مطالعہ کر رہا تھا مجھے بات سمجھ میں آ رہی تھی، تقریباً کروڑوں سال کے بعد سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ آ کر کے بڑی زوری کے ساتھ اسے بڑے زور کے ساتھ دھکا دے گا۔ جب کیا ہوگا؟ جبکہ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے کہکشاں کے تعلق سے ہم نے سنا ہے فلاں چیز آ کر فلاں چیز کو ٹکرائی، یہ ہوا وہ ہوا، آپ سنتے ہوں گے نیوز پیپر میں بھی، نیوز میں بھی بہت ساری مرتبہ آیا ہے۔ تو یہ جو کائنات کے اندر 50 کو 2 کہکشاں مل کر کے یہ چیز بنی ہوئی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے، اس کی حفاظت اللہ رب العالمین 50 پر 2 کہکشاں کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی چیزیں آ کر کے ٹکراتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کہکشاں ان کو روک لیتے ہیں وہاں پر، جس کی وجہ سے وہ ہمارے اندر نہیں آ پا رہے۔ لیکن جب یہ آئے گا کائنات کے اندر درہم برہم مچا دے گا، وہ ایک قیامت کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ اسے ایک اندازے کے مطابق سائنسدانوں نے کروڑوں سال بعد کی بات بولتے ہیں، وہ اس طرف آنے کے رخ میں ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ دنیا
سے کہکشاں سے کائنات ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے لمبائی چوڑائی کا اندازہ ہم کو نہیں ہے۔ اتنی بڑی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہکشاں میں رہنے کا موقع دیا، رہنے کے لیے زمین ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے، چاند سورج ہے، دن اور رات ہے، اور اسی طرح کیا ہے پہاڑ ہیں، اور یہ کیا ہے اسی طرح پودے ہیں، پھل ہے، فروٹ ہے۔ یہ تمام چیزیں صرف اور صرف کس کے لیے؟ ہم انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے یہ تمام چیزیں تمہارے لیے کیا ہے، اس لیے تم کو چاہیے کہ توحید کو اختیار کریں، اللہ کو ایک مانیں اور اس کی عبادت کریں۔ آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے بننا چاہتے ہیں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس بنیاد پر اللہ کی عبادت کرنا چاہیے توحید کو اختیار کر کے۔ جب ہمارے پیدائش ہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس بنیاد پر میری عبادت کرو، تو اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمارے ہی فائدے کے لیے اس میں بے شمار نعمتیں عطا کیا ہے، تو کیا اتنی بڑی کائنات کو سامنے رکھ کر کے ہم توحید کو اختیار کیے ہیں اس پر مضبوط قائم نہیں رہ سکتے؟ اور اس پر مضبوط قائم رہنے کے لیے یہی ایک علامت ہے کہ ہم عبادت گزار بنیں، اور اسی عبادت کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہی اللہ کی ذات ہے جو تمہارے لیے زمین بنایا، اور اس زمین کو تمہارے لیے کیا ہے فرش بنایا، اور آسمان بنایا، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو برسایا، اور اس آسمان سے برسے ہوئے پانی سے اللہ رب العالمین ہمارے لیے پھلوں کا کیا انتظام فرمایا، روزی روٹی کا انتظام فرمایا۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ اسی کو بنیاد بنا کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس وجہ سے تم کو مجھے اکیلا ماننا ہے، توحید اختیار کرتے ہوئے، اور میری عبادت کرنا ہے۔ آخر میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا ایک سوال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ یعنی بندے اللہ کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اللہ بندوں کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال سننے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں۔ حق ہے یہ، اگر ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اسے اکیلا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے توحید کو اختیار کیے ہیں، تو توحید کے اختیار کرنے کے بعد سب سے پہلا جو حق ادا کرنا ہے اس کی عبادت۔ اکثر و بیشتر مسلمان مرد و عورتیں اللہ کو توحید میں اکیلا ماننے کے بعد یہ جو پہلا حق ہے عبادت کرنے کا اس کی، اس میں بہت پیچھے ہیں۔ یہی پیغام آپ کو دینا ہے کہ عبادت ہمارے زندگی کا اصل اور عین مقصد ہے۔ ان نعمتوں کی بنیاد پر اسی کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کو اختیار کرنے کے بعد اس بات کو سمجھ کر کے ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا حق ہے جو ہمارے اوپر ہے۔ اب جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمارا حق اللہ کے اوپر کیا ہے جو اللہ ادا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا، وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من یشرک بہ شیئا۔
اللہ کے بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہ دیں جو لوگ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کرتے، اللہ کا حق یہ ہے، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ ان کو ہرگز عذاب نہ دیں. تو دو باتیں، اگر ہم اللہ کی عذاب کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں اور اسی طرح ہم اللہ کا حق پورا کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے اور اسی طرح شرک سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ چیزیں آج ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. الحمدللہ جتنے ہمارے سامنے بھائی نظر آ رہے ہیں وہ تقریباً نمازی نظر آ رہے ہیں، عبادت گزار نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمارے علاوہ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے دوستوں میں ہیں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں ہیں، بہت سارے ہمارے کاروبار میں آس پاس رہتے ہیں جو مسلمان تو ہیں، توحید ان کو معلوم نہیں ہے. توحید کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کی عبادت کیوں کرنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے، اس کا علم نہیں ہے. انشاءاللہ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگ رہا ہے، اسی صورت میں جو مجلس علماء ہمارے چند نوجوانوں کی طرف سے ایک کوشش کی، ایک پہلی پہل ہے جو ہم اس کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، اگر اس کو ہم برقرار رکھیں گے تو انشاءاللہ ماہانہ مہینے کو ایک مرتبہ اس طرح کا ایک پروگرام یہاں رکھنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ ایک نئے انداز میں آپ کو دین کی باتیں لا کر کے ایک دینی جذبہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ انشاءاللہ آپ تو انشاءاللہ کہہ کر کے اللہ سے وعدہ اللہ کے گھر میں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کم از کم آپ اپنے ساتھ ایک ایک دوست کو بھی لائیں. اتنی بڑی تعداد اسے دگنی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر 2 آئے 3 لائے، کوشش ایک مہینے میں کیا 1 سے 2 افراد کو ہم ذہن بنا نہیں سکتے؟ تو ایک منفرد انداز میں انشاءاللہ ہمارے یہ پروگرام ہوں گے. ہمارے لیے یہ نیا اور نئے انداز میں پہلا پروگرام تھا جو اس شکل میں آپ کو دیا گیا ہے. آئندہ چل کر کے اس سے اور بہتر انداز میں آپ کے سامنے ان باتوں کو لانے کی کوشش کی جائے گی جو دنیا کی حقیقت کو پہچاننا ہے، جو اب تک ہمارے سامنے نہیں آ چکی ہے. یہ دنیا ایک بہت بڑی ہے جو ہم صرف دنیا کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، جو کائنات کے 3 حصوں میں سے ایک حصے کا نام ہے دنیا، اور کہکشاں اور کائنات یہ اتنی بڑی ہیں جس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے. جیسا کہ آپ نے اس کی لمبائی اور چوڑائی کا اندازہ لگایا کہ اتنے سالوں تک روشنی کے رفتار کے ساتھ ایک آدمی سفر کریں تو اس کی لمبائی اور چوڑائی تک نہیں پہنچتا. آج بھی اگر سائنس کے ماہر افراد سے پوچھا جا رہا ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے، تو آج تک اس کا جواب کسی کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا. کائنات کی بات چھوڑو، کہکشاں کی بات کریں تو اس کا اندازہ سائنسدانوں نے اب تک نہیں بتایا. کہکشاں تقریباً 200 ارب کہکشاں میں سے صرف ایک کہکشاں کی میں لمبائی چوڑائی آپ کے سامنے بتایا. اب بقیہ کون ہیں، کتنے ہیں، کتنے لمبے چوڑے ہیں، اس کا اندازہ نہیں. اس سے بھی چھوڑو، اگر دنیا کی اگر بات کریں، ایک حد تک آج سائنس اتنی ترقی کی ہے کہ دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے کی بات کر سکتی ہے، وہ بھی اندازے کے مطابق پورے یقین کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عطا کیا، اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس بنیاد پر تم میری عبادت کرو. اور یہی عبادت کرنا اللہ کو ایک مان کر توحید کہلاتا ہے. توحید کے بہت سارے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا ہے جسے پورا کرنے کی کوشش ہے. جب عبادت ہمارے لیے ضروری ہے تو عبادت سے پہلے چند چیزوں کی بھی ضرورت ہے. جیسے نماز بھی ایک عبادت ہے اور بہت سارے عبادتیں. نماز کی عبادت اگر لیں اس کے لیے طہارت کے مسائل ہیں، اس کے لیے اور نماز کے طور طریقے ہیں، نماز کی سنتیں ہیں اور بہت سارے تعلیمات ہیں. انشاءاللہ آئندہ چل کر کے ہمارے اس پروگرام میں سیکھنے سکھانے کی بھی ہوں گی، بیان بازی نہیں ہوگی، صرف اور صرف سیکھنے سکھانے. مختلف علماء کرام آپ کے درمیان آئیں گے، الگ الگ آپ کو لے کر کے بیٹھیں گے، آپ کی تعلیم کریں گے، تربیت کریں گے، نماز کا طریقہ بتائیں گے، وضو کے طہارت کے مسائل، تمام چیزوں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہمارے کوششوں کو کامیاب فرمائیں. جس مقصد کو لے کر یہ پروگرام میں منعقد کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رکھیں. اور جتنے لوگ اس بار یہاں پہنچے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین تمام کے یہاں پہنچنے کو قبول فرمائیں.
دنیا میں خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بناتے ہوئے اللہ رب العالمین اسی طرح ہم سب کو اس بات کی توفیق انہیں عطا فرمائے، ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنوں کو بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں لا کر اسے کامیاب و کامران بنا سکے، آمین رب العالمین۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ بڑے اطمینان ادب کے ساتھ توحید کی باتیں سنیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں توحید پرست بنائے اور حقیقی توحید پرست بنائے۔ انشاءاللہ آئندہ مہینہ 28 تاریخ کو اسی طرح کا پروگرام اسی مسجد میں ہوگا، اس کا خیال رکھیں۔ اس سے پہلے آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں اور عہد کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ مہینے کے 28 تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد میں پہلے پہنچوں گا۔ بہت سارے ساتھی ماشاءاللہ پہلے پہنچے اور کچھ تاخیر سے بھی آئے۔ دیکھیے افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے دوسرے پروگرام وہاں پر بہت پہلے پہنچ جاتے ہیں، جیسے شادی کا پروگرام ہو یا کوئی فنکشن ہو، لیکن دینی پروگرام میں ہمارا مسئلہ بہت عجیب ہے۔ اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ ہمارے اندر توحید کتنا ہے، توحید کا جذبہ کتنا ہے، دین کا جذبہ کتنا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اگر ہم غور کر کے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں تو صرف اپنا وقت قربانی دینا ہے، انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا توحید کی بات ہے، توحید ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ آپ وہ حدیث 12 سنی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے تقاضوں پر عمل کیا، توحید پر ہمیشہ قائم رہا، تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ انسان جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جذبہ پیدا کریں توحید کا، کیونکہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہ رہا تو ہمارے تمام عمل بیکار۔ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتی ہیں کیا بھائی؟ شرک کرتے ہیں اللہ کے نبی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 18 انبیاء کا ذکر کیا، 18 نبیوں ان کی تعریف کہ آپ نیک لوگ ہیں، محسنین ہیں۔ تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر آپ بھی شرک کرتے، انبیاء شرک کرتے نہیں کرتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے وارننگ کر رہا ہے، اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ اسی لیے ہمیں اس مسئلے کو بہت ہی سیریسلی لینا ہے۔ پتہ نہیں کہ آج ہم ہیں، کل رہیں گے یا نہ رہیں گے۔ اگر ہمارا خاتمہ توحید پر ہو، اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ہو، تو یہ اچھی موت ہے۔ انشاءاللہ ہمارا داخلہ جنت میں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا جذبہ عطا فرمائے، توحید پر ہمیشہ قائم رکھے اور توحید کی دعوت کے لیے ہمیں مسلسل لگاتار ہمیشہ کوشش کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا پڑھ لیں، اگر کوئی سوال ہو شیخ ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بار دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر ثابت قدم رکھیں، ہمیشہ توحید پرست رہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو توحید پرست بنائیں، دین پر ہمیشہ قائم رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک اس دنیا میں زندہ رکھیں، ایمان اور اسلام والا بنائیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، آمین۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام بھائیوں کا، نوجوانوں کا، معمولی بات نہیں ہے، گاؤں کے باہر سے آنا ہے، پورا کنارہ ہے، آپ نے وقت دیا ہے یہ دین کے لیے، انشاءاللہ یہ وقت ہمیں کل قیامت کے دن
کامیابی نجات پیدا کرے گا اور ہمیں جنت میں داخلہ دلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائیں، اور اسی کے ساتھ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔